ہم شیطان کے چنگل میں کیسے آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا کھلا دشمن سمجھو۔ ہم سے غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ شیطان جو جنوں میں بھی ہے، وہ شیطان یعنی اس کے چیلے، اس کے کارندے، وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، ہمیں ارادے کی قوت دے دی، ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی کہ دیکھو تم میں زیادہ اچھا کام کون کرتا ہے، زیادہ اچھا عمل کس کا ہے۔ ہر چیز ہم پر واضح ہے، کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر شیطان کے کارندے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو حق کی طرف بلا رہا ہے اصل میں یہ شیطان کا کارندہ ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، اگر ہم انسان ہیں تو پھر انسان ہونے کے ناطے سے یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم مستقل پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمیشہ نیکی پر ہی چلتے رہیں گے۔ انسان ہیں تو لازماً ہماری تخلیق کا، ہماری فطرت کا، ہمارے بنانے کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم بھول بھی جائیں گے، متاثر بھی ہو جائیں گے، جزوی طور پر غفلت کا شکار بھی ہو جائیں گے، کسی اور دھوکے میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ جس طرح شعور ہماری ذات کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے بے شعوری بھی ہماری ذات کا حصہ ہے۔ جس طرح جاگنا ہماری ذات کا حصہ ہے، اسی طرح سو جانا بھی ہماری ذات کا حصہ ہے۔ جس طرح بیدار ہونا ہماری ذات کا حصہ ہے، اسی طرح کسی بات میں گم ہو جانا یہ بھی ہماری ذات کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تم سے کوئی غلطی اور خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ لازماً ہماری ذات کا حصہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر دنیا کے سارے لوگ متقی اور مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بسائے گا۔ وہ انسان غلطی کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔